اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحتی عمل الحسنات شوقا وآمن من السیئات فرقا وخوفا وحبلی نورا امشی به فی الناس واہتدی به فی الظلمات واستضیء من الشک والشبہات اللہم صلی علی محمد وآلہ وارزقنی خوف غم الوعید وشوق ثواب الموعود حتی اجد لذت ما ادعوک لہ وکعبۃ ما استجیر بک منہ۔ صحیفہ سجادیہ کی شرح جاری تھی، دعا نمبر 22 درس نمبر 8 کہ امام فرماتے ہیں کہ یہاں تک اے خداوند عالم حسنات کو توفیق دے کے میں شوق سے انجام دوں، برائیوں سے امان پا جاؤں اور اس سے خوف کی وجہ سے برائی سے خوف کھانے کی وجہ سے امان میں آ جاؤں، مجھے نور عطا کر جس کے ذریعے میں لوگوں میں چلوں، ظلمات میں ہدایت پاؤں، شک و شبہات سے دور ہو جاؤں اور نورانی ہو جاؤں، عذاب سے ڈرنے کا رزق دے خداوند عالم، ثواب کا شوق دے، یہاں تک کہ تیری دعوت میں مجھے لذت حاصل ہو اور تیری پناہ حاصل کروں، تو میری پناہ گاہ ہو۔ بس امام شوق مانگ رہے ہیں کہ حسنات میں مجھے شوق ہو۔ صراط مستقیم روایات میں ہے کہ تلوار سے تیز تر، بال سے باریک تر ہے، لیکن اس پر چلنا آسان ہے۔ بس یہ تلوار سے تیز تر، بال سے باریک تر، یعنی اس کی معرفت حاصل کرنا دشوار ہے۔ معرفت آسان کام نہیں ہے، معرفت دشوار ہے، لیکن جب معرفت حاصل ہو جائے تو اس پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے ایک دفعہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بتحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ذکر کے لیے۔ کیا مراد؟ یعنی اگر معرفت حاصل ہو جائے تو اس پہ چلنا آسان ہے، لیکن اگر معرفت حاصل نہ ہو تو اس پہ چلنا بڑا دشوار ہے، اس پر چلنا بڑا دشوار ہے۔ بس معرفت دشوار ترین کام ہے، معرفت دشوار ترین کام ہے۔ بس کہیں آیا کہ ہم تم پہ بڑا بوجھ ڈال رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، ایک دفعہ کہا کہ ہم نے آسان کر دیا، بس اس پہ عمل کرنا آسان ہے، لیکن معرفت کرنا بہت دشوار کام ہے۔ تلوار سے تیز تر و بال سے باریک تر ہے۔ بس انسان اگر معرفت حاصل ہو جائے انسان کو تو انسان شوق سے عمل انجام دیتا ہے۔ بس امام یہی مانگ رہے ہیں کہ خداوند عالم معرفت حاصل ہونے کے بعد حسنات میں شوق سے چلوں، آسان ہو جائے، سارا نیکی میرے لیے آسان ہو جائے۔ بس شوق رکھنے والا جب بھی قرآن میں جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کو سنتا ہے تو یہ یا ایھا الذین آمنوا اپنے محبوب سے سنتا ہے، اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی، وہ لذت اٹھاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گرمیوں کے روزے کی میں جو شدت ہے، سختی ہے، وہ میری ختم ہو جاتی ہے جب میں یہ خدا کا کلام سنتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ میری تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ بس انسان شوق رکھنے والا محبوب کے پاس ہے، عمل میں محبوب کے پاس ہے، آسان ہے، حاضر ہے اپنے محبوب کے پاس، عمل آسان ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر غائب ہو پھر وہ عمل مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ غائب ہے تو یعنی معرفت نہیں ہے۔ بس مومن خدا کا آئینہ ہے، وہ نور الہی سے زندگی گزارتا ہے، شرک کے ظلمات سے محفوظ رہتا ہے، شک اور شبہات کے اندھیرے سے محفوظ ہوتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، دونوں ہاتھ دائیں ہیں، غیر مومن کے دونوں ہاتھ بائیں ہیں، یعنی مومن ہر جگہ نیکی کرتا ہے، دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور غیر مومن کے دونوں ہاتھ بائیں ہیں۔ جس کے ہاتھ دائیں ہوں وہ توحیدی روشنی سے زندگی گزارتا ہے۔ تبھی امام فرما رہے ہیں کہ خدا مجھے روشنی دے توحیدی، تاکہ میں لوگوں کے درمیان زندگی گزاروں، جہالت سے دور ہوں۔ خداوند عالم کے لیے آیا ہے کہ یا باسط الیدین، اے وہ جو دونوں ہاتھوں سے عطا کرتا ہے، باسط الیدین، دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے۔ دونوں ہاتھ ظاہری مراد نہیں، مراد ہے عطا کریمانہ زندگی خدا دیتا ہے۔ بس مومن اگر نور کے ساتھ زندگی گزارے تو مومن کو کرامت والی زندگی ملتی خدا کی جانب سے۔ بس یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی یہ کرامت والی زندگی ہر ایک کو نہیں ملتی،
مومن کو ملتی ہے، مومن کرامت والی زندگی گزارتا ہے۔ بس امام بھی یہی دعا کر رہے ہیں کہ خداوند عالم میں کرامت والی زندگی گزاروں، کہ حسنات شوق سے انجام دوں، اور سیئات سے، برائیوں سے مجھے خوف ہو اور امان پا جاؤں، اور نورانی طور پہ زندگی گزاروں لوگوں کے درمیان، جاہلوں کے درمیان میں جہالت میں نہ پڑوں، اور ظلمات میں ہدایت یافتہ ہوں، اور شک اور شبہات سے نکل کے توحید کے نور میں داخل ہو جاؤں، اور وسیلہ دوسرا پر بھی میرے ساتھ ہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ دوسرا پر بھی میرے ساتھ ہو، اس وسیلے کے ذریعے میں اس اعلیٰ مقام تک پہنچوں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔